بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بیٹا گزشتہ سبق میں ہم نے تقریباً 2 پیج اس سبق کے پڑھ لیے تھے۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچا۔ اس کے ابتدائی حصے میں ہم نے پڑھا کہ سجاد حیدر یلدرم صاحب اس افسانے میں یوں فرماتے ہیں کہ میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا، مشہور چاندنی چوک جس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا۔ چاندنی چوک سے گزرتے ہوئے ایک فقیر کی صدا میرے کانوں میں پڑی۔ صدا بھی بڑی دلچسپ تھی اور بیان کرنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت۔ فقیر کا حلیہ ابتدا میں مصنف نے یوں بیان کیا کہ لمبا قد ہے، تر و تازہ موٹا تازہ جسم ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے لیکن بدمعاشی اور بے حیائی کی وجہ سے مسخ یعنی بگڑ چکا ہے۔ اور اس کی صدا کو بھی مصنف نے ہو بہو نقل کیا، اور وہ صدا یہ ہے کہ وہ آواز لگاتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں یعنی پردیسی ہوں، 7 بچوں کا باپ ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، کھانے پینے کا محتاج ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ یہ صدا مصنف نے نقل کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس شخص سے کمپیئر کرنا شروع کر دی۔ مصنف کہتا ہے کہ باقی اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے میں اس سے بہتر، لباس کے اعتبار سے میں اس سے اچھا، رہن سہن کے اعتبار سے میں اس سے اچھا ہوں، لیکن ایک بات جو اس نے کہہ دی ہے وہ مجھے چبھ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ وہ اس کو اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے، اور اگر اسی بات کو میں سوچوں تو میں اس بات سے تنگ آ چکا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں۔ یہ ایک مزاح کا پہلو درمیان میں لائے ہیں اور افسانے میں لذت بھرنے کے لیے مصنف نے اس انداز میں اس بات کو لیا ہے، ورنہ دوست تو دوست ہوتے ہیں، اور یہاں پر دوست کو مصنف کہتے ہیں کہ یہ زحمت ہے۔ اب اس کے بعد آگے مصنف نے جب اپنا کمپیریزن اس سے کیا تو ساری باتوں میں کہتے ہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، لیکن ایک بات جسے وہ اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے میں اسی کے اندر مبتلا ہوں، اور میرے لیے یہ نعمت جسے وہ اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ دوست ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دوست کا نہ ہونا نعمت ہے۔ اب آگے مصنف اپنے انداز میں چند دوستوں کے احوال بیان کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے دوست مصنف کے لیے زحمت بن گئے ہیں، اور کس وجہ سے مصنف اپنے دوستوں سے تنگ ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ بھی مصنف بیان کر لیں۔ بیٹا اس سے پہلے پیراگراف کے اندر مصنف نے وہ آسانیاں بتائی ہیں جس کے اندر وہ فقیر مصنف سے بہتر ہے، کہ اسے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہیں جانا، محفلوں کے اندر نہیں جانا پڑتا، دوستوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی پڑتی، یا وہ پیسے لے کر جا رہا ہو تو اس سے اس کے دوست مانگتے نہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کہیں جس کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اب آگے مصنف کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بیہودہ برے، ٹھیک ہے، بغیر دوستوں کے زندگی دوبر ہوتی ہے، دوبر مشکل ہوتی ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، خیر طلب خیر خواہ، بھلا سوچنے والے، مگر عملی نتیجہ یہ ہے، پریکٹیکلی طور پر اگر دیکھا جائے، مصنف کہتے ہیں کہ احباب وہی حبیب کی جمع ہے، دوستوں کو کہتے ہیں، اوپر میں نے معنی لکھا ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، اور وہ ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر میرے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ دوست ان کو میں برا سمجھتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میرے دوست کچھ ایسے ہیں جو مجھے فائدہ پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں لیکن نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرین ملامت کرنا، ٹھیک ہے جی، بے عزت کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، نفرین کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر ہجوم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جمع غفیر رکھنے، اور شناسائی کہتے ہیں جان پہچان کو،
ٹھیک ہے جی. شناسائی, ایک پتھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں, میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے. شاعر کہتا ہے کہ میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے. تو شناسائی کس کو کہتے ہیں جی؟ جان پہچان کو. اب مصنف کہتے ہیں کہ ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کہتے ہیں بڑا کرنا, کشادہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز کہتے ہیں قریبی دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا, چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو. اب یہاں مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بہت سارے دوست ہوں اور وہ مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہو. اب آگے مصنف کیا کہتے ہیں جی؟ آگے مصنف کہتے ہیں کہ مثلاً, اب یہاں سے آگے اپنے دوستوں کے تذکرے کر رہے ہیں. مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جی, جس کو آپ اردو والے احمد کہتے ہیں, لیکن قرآن پاک میں چونکہ احمد کا لفظ آیا ہے اور اردو کا یہ اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ باقی الفاظ اہل زبان کے مطابق پڑھنے ہیں, لیکن اگر قرآن کے الفاظ آتے ہیں تو ان کو اسی ادائیگی سے ادا کیا جائے گا, تو ہم اس کو احمد ہی پڑھیں گے. مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑایا دوست کہتا ہوں. بڑبڑایا کہتے ہیں پیٹ کا ہلکا, یعنی ایسا شخص جس کے پیٹ میں بات نہ رہتی ہو, ایک بات سنی اور اس کو جا کر دوسروں کے سامنے بیان کر دیے. یہ نہایت معقول آدمی ہے. معقول کہتے ہیں مناسب کو, مناسب آدمی ہے. اور میری ان کی دوستی نہایت بہت پرانی اور بے تکلفی کی ہے. ٹھیک ہے جی, بے تکلف, جہاں پر تکلف نہ ہو. ٹھیک ہے جی, بغیر رکاوٹ کے جو بات کہی جا سکی, یعنی آپس میں ہر بات ہم کھلم کھلا کر لیتے ہیں. مگر حضرت کی خصلت کہتے ہیں عادت کو. خصلت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں, نچلا کہتے ہیں خاموش, نچلا نہیں بیٹھا جاتا. جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے, چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے. غرض گویا کہ ان کا آنا بھونچال میں نے ساتھ معنی لکھا ہے زلزلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے. جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے, قیامت نہیں ہے. یعنی گویا قیامت کی طرح آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے, باوجود ہے کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے. ٹھیک ہے جی, فرسٹ فلور پر ہے یا اوپر ہے, سیکنڈ فلور ہے, یعنی سب سے اوپر والی منزل پر ہے. اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں, تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں. کم بخت کہتے ہیں بد قسمت. ٹھیک ہے جی, کم بخت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں, کم بخت کو اپنی صحت کا بھی کچھ خیال نہیں. نوکر کی طرف مخاطب ہو کر, اب یہ بریکٹ کے اندر یہ جملہ لکھا ہے, جملہ معترضہ ہے. ٹھیک ہے جی, نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی, یہ خیراتی نوکر کا نام ہے. ٹھیک ہے جی, کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے. اب یہ نوکر نے جواب دیا بڑی دیر سے. توبہ توبہ, اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا, مجھے خود جانا ہے. چھت پر ہوں گے, میں پہلے سمجھتا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا گولا آ کے لگا. آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آندھی, تیز ہوا کی طرح اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کے آنے کا انداز ہے. یہ کہا انہوں نے لگایا زور سے ہنسنے کی آواز. ٹھیک ہے جی, مصنف نے اس کو نقل کیا ہے. زور سے ہنستے ہیں. آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا, مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرنا, میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرنا. میں حرج کرنے نہیں آیا. حرج نقصان کو کہتے ہیں. خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے. کہو طبیعت تو اچھی ہے. میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا. واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے. واللہ یہ قسمیہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کی قسم, مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے. مضمون نگار, مضمون لکھنے والا کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے. لو اب جاتا ہوں, میں بیٹھوں گا نہیں. 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا. تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی. خدا حافظ.
دریافت کرنا پوچھنے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ 1-2 منٹ یہاں پر آئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مصنف کا بہت سارا نقصان ہو گیا، کیونکہ جب انسان کوئی چیز پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے یا لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں یکسوئی چاہیے، توجہ چاہیے۔ اب جب کوئی شخص اتنے ہنگامے کے ساتھ آئے گا اور اپنی ہی باتیں کر کے چلا جائے گا تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے، پھر انسان لکھ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں، اتنا زیادہ دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل سارے خیالات بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے، یعنی جتنا نقصان گھنٹوں میں ہو سکتا تھا اتنا وہ 2 منٹ میں کر کے چلے گئے ہیں۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے، اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اب یہاں پہلے دوست کا احمد مرزا کا تذکرہ ہوا کہ وہ آتے تو ہیں 1-2 منٹ کے لیے، لیکن اس انداز میں آ جاتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ میرا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور میری توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں، بال بچوں والے، بال بیوی کو کہتے ہیں، بچے بچوں کو کہتے ہیں، یعنی بیوی اور بچوں والے صاحب ہیں، اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر، دوپہر کے بعد کا وقت کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے تو فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر پڑا رہوں۔ 1 گھنٹہ آرام کرسی، جو آپ سکون کے لیے جو چیئر استعمال کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر لیٹنے کے انداز میں کمر لگا کے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آرام کرسی اسی کو کہا جاتا ہے۔ مگر تحسین آئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے کہتے ہیں علاوہ اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں، یعنی جب بھی آتے ہیں تو انہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے اور انہی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچوں کو بخار آ گیا۔ منجلی لڑکی کھانسی، منجلی کہتے ہیں درمیانی، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں، لٹریچر ادب کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، یعنی سارا گھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہتے ہیں مہلت، کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ فرصت، موقع، مہلت دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے تو اپنے لڑکوں کو ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبض کس کو کہتے ہیں جی؟ کلائی کی وہ رگ جو حرکت کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بیٹا آخری پیراگراف کے اندر اپنے دوست محمد تحسین صاحب کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو میرے دوست ہیں یہ بھی آتے ہیں تو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں بیٹھتے ہیں، اور آتے بھی ایسے وقت میں جو فارغ وقت ہوتا ہے، لیکن ان کی گفتگو ایسی روکھی پھیکی ہوتی ہے، نہ یہ لٹریچر پر بات کرتے ہیں، ادب سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں، نہ موسم کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ انہیں اپنی ہی ایک فکر ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں کی، انہی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہم نے اہم پوائنٹس پڑھے ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اب ان کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق کا نام مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ صنف ادب کے اعتبار سے
افسانہ ہے، صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ افسانہ ہے، اور اس کے مصنف سجاد حیدر یلدرم صاحب ہیں۔ اس سبق کے اندر سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہی ہے کہ فقیر کی صدا چاندنی چوک میں مصنف نے سنی۔ اب اس صدا کو سننے کے بعد مصنف نے سب سے پہلے تو فقیر کا مختصر حلیہ بیان کیا کہ لمبا چوڑا ہے، موٹا تازہ ہے، ہٹا کٹا ہے، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کی، اور کہا وہ خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے اوپر بے حیائی اور بدماشی غالب ہے، اس لیے اس کا چہرہ برا برا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے اس کی صدا کا تذکرہ کیا ہے۔ صدا آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو صدا کیا تھی؟ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، بھوکھا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کہتے ہیں پردیسی کو۔ اور ایک اہم بات جو اصل نقطہ ہے اس سبق کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ 2 مرتبہ اس جملے کو مصنف نے اس کی صدا میں دہرایا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے اس کی صدا کے اوپر تبصرہ شروع کیا ہے۔ پہلی بات تو کمپیریزن، کہ مصنف نے اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنا شروع کیا کہ بھائی میری حالت کیا ہے اور اس کی کیا ہے۔ تو مصنف نے کہا میرا لباس بھی اس سے اچھا، میرا ظاہری حلیہ بھی اس سے اچھا، باقی کھانے پینے کے اعتبار سے بھی میں اچھا، رہتا بھی میں اس سے اچھے مکان میں ہوں، لیکن ایک بات جو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست نہیں ہیں، یہ اس کے حق میں تو زحمت ہے، لیکن دوستوں کا ہونا میرے حق میں یہ زحمت ہے۔ یعنی بالکل اپوزٹ ہے، اس کے لیے دوست نہ ہونا پریشانی کا باعث ہے اور میرے لیے دوستوں کا ہونا پریشانی کا باعث ہے۔ تو اب اس کے بعد مصنف نے یہ کہا کہ جو یہ میں بات کہہ رہا ہوں بغیر دلیل کے نہیں۔ پھر اس کے اوپر دلائل دینے شروع کیے کہ اسے جب پیسے لے کر گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے رستے میں کوئی دوست پیسے نہیں مانگتا، اسے محفلوں میں دوستوں کے ساتھ خواہ مخواہ شریک نہیں ہونا پڑتا، اسے دوستوں کی باتوں کے اوپر ہو حق نہیں کرنا پڑتا، غلط باتوں کی بھی تصدیق نہیں کرنی پڑتی، اسے دوستوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ریویو یعنی تبصرہ وغیرہ اس کے اوپر نہیں لکھنا پڑتا۔ یہ ساری باتیں مصنف نے دلائل کے طور پر بیان کی کہ بھئی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کیونکہ اسے یہ سارے کام نہیں کرنے پڑتے۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ یہی آتا ہے، یا مصنف کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے کیوں تنگ تھا، تو 2 دوستوں کا تذکرہ کیا، ایک احمد مرزا صاحب کا اور دوسرا محمد تحسین صاحب کا۔ احمد مرزا صاحب طوفان کی طرح اور آندھی کی طرح آتے ہیں اور مصنف کے سارے خیالات کو جو ان کے ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، لکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے دوست جو ہیں محمد تحسین صاحب، وہ جب بھی آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حالات حاضرہ پر یا ادب پر لٹریچر پر بات کریں، وہ اس کی بجائے اپنے بیوی بچوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ تو مصنف اس وجہ سے اپنے دوستوں سے عاجز ہیں اور تنگ آ گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو آج ہم نے افسانہ پڑھا ہے، اس کا کچھ حصہ مصنف نے کاٹ کر بیان کیا اور کچھ دوستوں کو بیچ میں سے حذف کر دیا ہے، لیکن مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے دوستوں کو مجھے چھوڑنا پڑا تو میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ تو ہو گیا سبق کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہوم ورک کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا آپ نے اس سبق کے آبجیکٹیو لکھ لینے ہیں، اس کے بعد الفاظ معنی بھی لکھ لینے ہیں، اور جو ایکسرسائز کے سوال ہیں ان میں سے بھی آپ سوال دیکھیں گے تو یہی سبق کے خلاصے میں جو میں نے بیان کیا ہے وہی اس فقیر کا حلیہ کیا ہے، فقیر کی صدا کیا تھی، مصنف کے دل میں فقیر کی صدا سن کر کیا خیال پیدا ہوا، اور مصنف اپنے دوستوں سے کیوں تنگ تھے۔ یہی سوال ایکسرسائز کے اندر بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسرسائز کے اندر ایک اور سوال ہے تشبیہ کی تعریف کریں اور اس کے ارکان لکھیں اور مثالیں دیں۔ تو ہم پچھلے سال اس کو لکھ چکے ہیں، آپ نے 1 مرتبہ اس کو دوبارہ دیکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے تشبیہ کے اوپر 10 MCQs کم از کم بنا کر سینڈ کر دینے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے انٹرسٹنگ سبق جو ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ وقت کے اوپر ہوم ورک کر کے مجھے سینڈ کر دیں گے۔ السلام علیکم۔